اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا کل والی پراپوزیشن۔ جو ہم نے گروپ میں بیٹا پراپوزیشن بھیجی تھی تو تقریباً سب لوگوں کا جواب غلط تھا، تو سوچا کہ اس لیکچر کے ذریعے ہم اس کی دوبارہ درست مشق کر لیتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر کون سے دعویٰ جات دائر ہو سکتے ہیں اور ہیڈ کوارٹر پر کون سے دعویٰ جات دائر ہوں گے اگینسٹ دا گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ اب آپ لوگ بیٹا پہلی ایک بات انتہائی اہم غور سے سن لیں۔ پہلے اتنا ٹائم نہیں تھا، نہ ہی ہم نے وضاحت سے ہر چیز بیان کی۔ اب آپ لوگ لازمی بیٹا اس بات کو لکھ لیں۔ بیٹا یہ جو میونسپل کمیٹی ہوتی ہے نا، ہر تحصیل میں ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، ایون دین پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی۔ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے۔ اٹانومس باڈی بیٹا کسے کہتے ہیں؟ خود مختار ادارہ۔ یہ سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، اٹانومس باڈی اور سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ۔ نیکسٹ سن لیں، اس کا جو انچارج ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر یا چیف آفیسر۔ ایڈمنسٹریٹر بطور چیف آفیسر اختیارات استعمال کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگ لوکل گورنمنٹ باڈیز کے حساب سے بھی لٹریچر پڑھ لیں کہ لوکل گورنمنٹ باڈیز کون کون سی ہیں، اور اس کا پولیٹیکل ریپریزنٹر بھی ہوتا ہے۔ اب دوبارہ اس ساری بات کو انتہائی غور سے سن لیں، آخر میں یہ بات بھی پڑھ لیں، اسسٹنٹ کمشنر ایز ایڈمنسٹریٹر۔ بیٹا تحصیل کی میں آپ کو ویری سمپل مثال دیتا ہوں۔ تحصیل میں عام طور پر میونسپل کمیٹی کے انچارج ہوتے ہیں چیف آفیسر صاحب۔ بیٹا یہ سیمی گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے، ہم پنجاب کی صرف بات کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کا چیف آفیسر، یہ بطور ایڈمنسٹریٹر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ اب جو میونسپل کمیٹی کے بیٹا بہت سارے فنکشنز ہیں، جس میں اموویبل پراپرٹی بھی ہے، شاپس بھی ہیں اور ویکنٹ پلاٹس بھی ہیں۔ اب چیف آفیسر صاحب پلاٹس کو بیچتے بھی ہیں اور رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ شہر کے دیگر بھی ان کے ذمہ کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا، مثلا کلیننگ ہو گیا، شہر کی خوبصورتی ہو گئی، دیگر چیزیں چیف آفیسر کے ذمہ۔ بیٹا جب یہ جنرل پرویز مشرف سے کچھ ترامیم آئیں مختلف حوالوں سے، اب اس میں سیاسی نمائندگی کا بھی دور آ گیا۔ اب یہ الیکشن ہوئے، الیکشن میں ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جو کونسلر وغیرہ تھے انہوں نے الیکشن جیت لیا، اب وہ میونسپل کمیٹی کے ہیڈ بھی بن گئے، ان کو ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے۔ اب جو سیاسی نمائندہ ہے وہ چیف آفیسر صاحب والے کام کرتا ہے۔ چیف آفیسر صاحب انڈر دی سپرویژن آف ایڈمنسٹریٹر، جو سیاسی نمائندہ ہے اس کے تابع کام کرتے ہیں۔ اب کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے، کیسے؟ اب آج کل موجودہ سن 2022 مہینہ ہے فروری کا مہینہ، اب اس میں گورنمنٹ نے یہ ایڈمنسٹریٹرز کا دورانیہ ختم کر دیا ہے۔ اب یہ نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں۔ مین وائل اسسٹنٹ کمشنر صاحب تحصیل کے اب انچارج ہیں چیف آفیسر صاحب کے۔ اب چیف آفیسر جواب دہ ہے اسسٹنٹ کمشنر کو۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی مرضی ہے، اختیار ہے کہ میونسپل کمیٹی کے یہ سارے معاملات کو دیکھیں۔ اب بات پریویس سے بیٹا تھوڑی سی لنک کر لیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے خلاف دعویٰ جات تحصیلز میں دائر ہوتے ہیں۔
بیٹا بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جب چیف آفیسر کا حکم ہو یا ایڈمنسٹریٹر کا حکم ہو تحصیل میں تو دعویٰ وہیں دائر ہوگا۔ اب اس میں نیچر دیکھ لیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنے طور پر ریویو کیا کرایہ جات کو کہ جی کرایہ جات تھوڑے ہیں، تو انہوں نے اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے نوٹس دے دیا کرایہ دار کو کہ جی اس کا کرایہ بڑھایا جائے۔ اب تاج الدین کو گریونس حاصل ہو گئی۔ بیٹا یہ پہلا پوائنٹ لیگل دعویٰ دائر ہوگا ہیڈ کوارٹر پر، کیونکہ کاز آف ایکشن حاصل ہے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف۔ اسسٹنٹ کمشنر پیور گورنمنٹ کا ملازم ہے، پروونشل گورنمنٹ کا، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کی ثواب دید پر ہی ہے، تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو پارٹی بنایا جائے گا اور پروونس آف پنجاب کو بھی۔ اور دوسرا ایک بات انتہائی غور سے سن لیں بیٹا، یہ جو چیف آفیسر صاحب ہیں نا یا بلدیہ کے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں یہ سیمی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کو وہ استحقاق وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو پیور گورنمنٹ ملازم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو اٹانومس باڈی ہو، سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہو، تحصیل لیول پہ اس کے خلاف کوئی کاز آف ایکشن حاصل ہو تو دعویٰ جات تحصیل میں دائر ہوں گے۔ اگر نیچر چینج ہو گئی ہو جیسے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، ان کے حکم کے خلاف ہیڈ کوارٹر پر آنا پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ بتا دیا بیٹا۔ پراپوزیشن یہ تھی، دوبارہ غور سے سن لیں۔ اب تاج الدین ہے کرایہ دار، شاپ ہے میونسپل کمیٹی کی تحصیل کھاریا میں، اسی صاحب نے نوٹس دے دیا کہ جی کرایہ بڑھایا جائے۔ اب تاج الدین نے دعویٰ دائر کر دیا سوٹ فار ڈیکلریشن کا ہیڈ کوارٹر پر۔ سینئر سول جج صاحب نے مارک کر دیا جس میں آپ کی مثال دی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کامیاب کرے بیٹا، آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اب آپ ہیں مثال دے رہے ہیں سول جج کلاس 3، دعویٰ دائر ہو گیا۔ اب بیٹا یہ میں نے آرڈر ایک فارمیٹ کی شکل میں خود ہی لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی سینس کا پتہ چل جائے۔ اب کیا ہے، فرام دا پروزل آف ریکارڈ اٹ اپیئرز، کیا ریکارڈ سے کیا ظاہر ہے بیٹا، انتہائی اہم بات، دو دفعہ پھر کہوں گا، اہم اور اہم، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کئی دفعہ پہلے کہا ہے کہ بیٹا پراپوزیشن کو سمجھیں، نیچر سمجھیں، سوال کرنے والا پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ خدا کی رحمت سے ایسے تھوڑی بہت جب آپ بار بار ایکسرسائز کریں گے نا، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کامیابی دے گا بیٹا۔ اب یہ میٹر ہے رینٹ کا ایشو ہے، اس پر ہمارا اسپیشل لا موجود ہے، پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009۔ اگرچہ گورنمنٹ بھی ہے لیکن ایشو تو رینٹ کا ہے نا۔ اس کے لیے تاج الدین کو چاہیے کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کے پاس ہے، نہ کہ دیوانی دعویٰ دائر کرے۔ 100% غلط فورم پر آ گیا، اور اس کی آپ ریزنز دیکھیں نا بیٹا، بہت واضح آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ دا میٹر ان ایشو بٹوین دا پارٹیز پرٹینز ٹو دا رینٹ، دا پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کا بیٹا حوالہ دے دیا، اسپیشل لا ہے، اور پلینٹیف نے غلط فورم پر دعویٰ دائر کیا ہے۔ بیٹا آپ کے سامنے آپ بطور سول جج کلاس 3 تو ہیں اور آپ رینٹ ٹریبیونل بھی ہیں، لیکن اس نے جو دعویٰ دائر کیا نا سوٹ فار ڈیکلریشن کا کیا ہے، یہ اس کا انتخاب 100% غلط ہے۔ اب دیکھیں آگے جج صاحب عموماً کیا لکھتے ہیں، دا کورٹ آف دا انڈرسائنڈ بینگ سول جج کلاس 3 جوسڈکشن بھی نہیں ہے ان ویو آف سیکشن 24 آف دا سول کوڈس آرڈیننس، ادروائز بھی ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہ بھی ریفرنس دے دیا۔ اور دوسرا جج صاحب واضح طور پر لکھ دیتے ہیں کہ جی اس وقت اس کو کیس کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ فورم ہی غلط ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ جج صاحب کے تھرو ٹرانسفر کر بھی دیا جائے سول جج فرسٹ کلاس کو، وہاں کیا ہوگا، انہوں نے ایڈریس تو کرنا تھا رینٹ ٹریبیونل کو، نہ کہ دیوانی دعویٰ دائر کرنا تھا۔ اب وہی لاسٹ میں ریزنز لکھ دیں کہ اس کو آپ ریٹرن کر دیں انڈر آرڈر 7 رول 10، اور پلینٹیف کو حکم کر دیں کہ جی وہ درست فورم کا استعمال کرے۔ اب بیٹا دیکھو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ لکھتے ہیں، اب یہ میکسیمم کوئی 10 سے 15 لائنیں شاید نہیں بنتی، ہر چیز کو اختصار کے ساتھ فل ریزن کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔
लास्टली बेटा यही कहूँगा, नेचर को समझें आप लोग कि पूछने वाला सवाल क्या कर रहा है, इसमें बारीकी क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें जानबूझकर मैंने मिक्स की हैं। खुदा करे बेटा आप लोगों का इतना तो कैलिबर हो जाए, और इतना कैलिबर होना चाहिए। और ये हकीकतन कोड प्रैक्टिस में हमें डेली इस तरह के मामलात आ रहे हैं। अगर इन बारीकियों पर खुदा करे कि आप लोगों की पोस्टिंग हो जाए और आपका फर्स्ट डे हो, तो क्या करेंगे, कहाँ से पूछेंगे, इतना जल्दी कहाँ से मामलात मिलती है। इन सारी चीज़ों को जहन में रखें। अगर इससे मुतल्लिक़ बेटा कोई सवालात हों तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।